اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا آپ کے علم ہے کہ کل ہم نے سبق علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مڈ ٹرم کا سلیبس بھی دیکھا، اور امید کرتا ہوں آپ سب نے یہ سلیبس نوٹ کر لیا ہوگا۔ آج علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہم نے معلومات پڑھی ان کو جانچنے کے لیے سرگرمیاں حل کریں گے ہم۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھے، کوئی لفظ جو ان الفاظ میں آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آج ہم مشق حل کریں گے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انصرنا وعافنا واعف عنا وارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا۔ یہ پہلی سرگرمی ہے جس میں پہلا سوال دیا گیا ہے جی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سوانحی خاکہ مرتب کیجیے۔ سوانحی خاکہ دراصل زندگی کے بارے میں کسی بھی شخصیت کی سوانح سے مراد اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کے اہم ترین واقعات کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا سوانح کہلاتا ہے۔ تو ہم نے تفصیل سے علامہ شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، اب ہم ایک خاکہ سا کچھ کی پوائنٹس ہیں وہ ہم لکھیں گے۔ اس میں جو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ولادت کب کہاں ہوئی، دوسری بات ہے ابتدائی تعلیم کب کہاں کون سی تعلیم حاصل کی، اور اہم صفات میں ان کی ذاتی خوبیاں، ان کی ذات کے اندر جو صفات جو خوبیاں اللہ پاک نے رکھی، جو کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ اہم خدمات ہے، اس میں ہم ان کی ملی قومی خدمات کے بارے میں بات کریں گے، ملت اسلامیہ اور پاکستانی قوم کے لیے جو خدمات انہوں نے سر انجام دی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اہم تصنیف کی جمع ہے، تصنیف کے معنی ہوتے ہیں کتاب۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم کتب جو ہیں، اہم کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور خاکے میں چھٹی چیز ہے وفات، انہوں نے کب کہاں وفات پائی یہ بتائیں گے، اور پھر ان کی زندگی سے حاصل ہونے والا پیغام۔ آئیے انہیں باری باری دیکھتے ہیں۔ ولادت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے 10 محرم الحرام 1305 ہجری بمطابق 1885 عیسوی اتر پردیش موجودہ ہندوستان میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور انڈیا ان دونوں کو مشترکہ طور پر بر صغیر اور ہندوستان کہا جاتا تھا۔
تو جب یہ پیدا ہوئے یہ سارے کا سارا خطہ ہندوستان کہلاتا تھا. آج بھی اتر پردیش انڈیا ہی کا حصہ ہے. تو ولادت کے بارے میں کتاب میں بھی یہی معلومات دی گئی اور ہم نے انہیں ہائی لائٹ کیا. دوسری چیز ابتدائی تعلیم. بنیادی طور پر انہوں نے کون سی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ 1312 ہجری میں حافظ نامدار خان کے پاس قرآن کریم کی تعلیم اور اردو و فارسی کا درس لیا. آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کا بچہ جو پہلی چیز سیکھتا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہی ہے. اس کے علاوہ اس دور میں اردو زبان اور فارسی زبان کے بارے میں جاننے کی علامہ صاحب نے کوشش کی 1312 ہجری کے بعد. 1900 عیسوی میں آپ کو معلوم ہے 1885 میں یہ پیدا ہوئے. ہم نے اوپر دیکھا 1885. تقریباً 15 سال کی عمر میں 1900 عیسوی میں باقاعدہ دارالعلوم میں داخلہ حاصل کیا اور 23 سال کی عمر میں 1908 عیسوی میں درجہ فضیلت کی تکمیل کی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درجہ فضیلت اس دور کی کوئی ڈگری ہے، جیسے آج کل میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے وغیرہ ڈگریز ہیں، اسی طرح اس دور کی کوئی ڈگری ہے. اگلی چیز ہے اہم صفات. علامہ صاحب کی ذاتی خوبیاں. ذہین تھے، فتین تھے، اعلیٰ درجے کے ذہین. فتین کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا ذہین، تانا قسم کا آدمی اور قابل علماء میں شمار ہوتا تھا. زمانہ طالب علمی سے ہی تدریس کا شوق تھا، تو پڑھانا ایسے سمجھ لیں ان کا وصف تھا، ان کی ذاتی خوبی تھی. تحریر کے شوقین تھے جہاں وہیں تقریر کے بھی شوقین تھے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کا انداز بیان خواہ تحریر ہو یا تقریر سادہ تھا اور مدلل دلیل سے بھرپور ہوتا تھا. اگلی چیز ہے اہم خدمات. علامہ صاحب کی پہلی خدمت یہ ہے بطور صدر مدرس مدرسہ فتح پور میں، یہ دلی میں. دوسری چیز مسلمانان ہند کی ملی اور سیاسی خدمت کی. کیسے کی جی؟ 1911 کی جنگ بلقان اور جنگ طرابلس کے لیے چندہ جمع کیا اور یہ چندہ وہاں ان لوگوں تک پہنچایا، بلقان اور طرابلس کے لوگوں تک. تحریک خلافت، یہ آپ کو بتایا تھا کہ خلافت کو بچانے کے لیے جو آخری اسلامی خلافت تھی خلافت عثمانیہ، اس کو بچانے کے لیے ایک تحریک چلی تھی. ہندوستان ہی سے اس کا آغاز ہوا تھا اور اس میں انہوں نے بھرپور شمولیت اختیار کی. اس کے بعد پاکستان بنانے کی تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی کمیٹی تشکیل دی تھی آئین کے تشکیل کے حوالے سے، آئین کے بنانے کے حوالے سے، اس کے یہ حصہ اس کے رکن تھے اور قرارداد مقاصد کو بنایا. اور اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کراچی میں پہلی پرچم کشائی بھی کروائی تھی. اگلی چیز ہے اہم تصانیف. انہوں نے کون کون سی تصانیف لکھی، کون کون سی کتابیں لکھی؟ شرح صحیح مسلم. صحیح مسلم آپ کو بتایا تھا احادیث کی مستند کتاب ہے، اس کی شرح تفصیل لکھی. اور دوسری ہے جی کتاب ان کی شرح صحیح بخاری، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور اسے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے. آگے تفسیر عثمانی، یہ قرآن کی تفسیر تشریح کی کتاب ہے. اس کے بارے میں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. وفات کراچی میں 13 دسمبر 1949 کو تقریباً 64 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق.
آپ کوئی ایک لکھیں گے، میں نے 2-3 لکھ دی ہیں، جن میں وہی لوگ کامیابوں کا عمران ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی مقصد سے جوڑ لیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے ساری زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑے رہے، ملت اسلامیہ، مسلمانوں کی قوم کی خدمت کی جائے، ساری زندگی اسی کے ساتھ گزار دی، لہذا کامیاب بھی ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور دوسری بات یہاں لکھی ہے جی، کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے جو نظریے کے لیے جیتے ہیں۔ اگر نظریہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، تو آپ کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسری چیز یہاں لکھی ہے جی کہ اگر نظریہ رکھنے والے شخص کا نظریہ اسلام ہو تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ انمول ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال مکمل ہو گیا پہلا، دوسرا سوال شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے سوال میں یہ پوچھتے ہیں جی کہ مندرجہ ذیل خالی جگہیں خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کی ازداد سے پر کیجیے۔ ازداد ضد کی جمع، ضد متضاد کو بولتے ہیں، اپنے لفظ متضاد اکثر سنا ہوگا، متضاد الٹ کو بولتے ہیں، ضد بھی الٹ ہی کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے ازداد، ان کی ضد، ان کے الٹ کو ہم نے لکھنا ہے۔ یہاں کچھ الفاظ آپ کو غلط بھی نظر آئیں گے، اسے کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ آپ درست الفاظ دیکھ لیں گے۔ تو پہلا جزء ہے جی، یہ کہانی آغاز سے اختتام تک دلچسپ، نہایت دلچسپ ہے۔ آغاز سے اختتام ہو سکتا ہے لیکن انجام زیادہ مناسب۔ دوسرا ہے جی، مباحثے میں علی نے قرارداد کی حمایت کی اور میں نے اس کی ڈیش میں دلائل دی۔ یہاں درخواست لکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حمایت کا متضاد یا حمایت کی ضد جو ہے وہ مخالفت ہوگا۔ بقا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی ہر چیز، یہ معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ڈیش ہو جائے گی۔ بقا کا الٹ فنا ہوتا ہے، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے جی، اللہ روز ازل سے ہے اور اس کی کوئی آخر نہیں، آخر بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ اللہ روز اول سے ہے، ہاں سوری، یہ آخر درست ہے، اول کا آخر ہی ہوگا۔ ہمیں صحیح بات کی تائید اور غلط بات کی تردید کرنا چاہیے، تو تائید کا متضاد تردید ہوگا۔ زندگی تلخ، تلخ کا الٹ ہوگا شیریں، زندگی تلخ و شیریں تجربات پر مبنی، تجربات پر مبنی۔ یہ دیکھیے جی، یہ الفاظ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے میں آپ انجام لکھیں گے، دوسرے میں مخالفت، تیسرے میں فنا، چوتھے میں آخر، پانچویں میں تردید، چھٹے میں شیریں، اور ایک سوال آگے ہے تقریر۔ یہ پچھلی سلائیڈ میں آپ کو نظر نہیں آیا، وہ تحریر و تقریر میں یکساں مہارت رکھتا ہے، تحریر کا الٹ تقریر ہوتا ہے۔ تو یہ کل 7 سوال تھے، دوسرے سوال کے 7 جزء تھے، 7 ہم نے حل کر لیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں جی، سوال نمبر 3۔ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے واحدیاں جمع بنا کر دیگر ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو خط کشیدہ الفاظ ہیں جن کے نیچے لائن لگائی گئی ہے، ان الفاظ کو اگر یہ واحد ہیں تو جمع میں بدلیں، جمع ہے تو واحد میں بدلیں۔ تو پہلا سوال ہے جی، عالم کی تقریر طالب علم کی اصلاح کا ذریعہ بن گئی، تو اس کا جواب ہوگا، یہ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، علماء کی تقاریر، عالم کو بدلا علماء سے، تقریر کو بدلا تقاریر سے،
طالب علم کو بدلا طلباء سے، علماء کی تقاریر طلباء کی اصلاح کا ذریعہ بن گئیں۔ دوسرا ہے جی جزو علامہ اقبال کے افکار و تصانیف کے تمام نقوش انمٹ ہیں، تو اس میں 3 لفظ ہیں، افکار، تصانیف اور نقوش، ان تینوں کو بدلنا ہے۔ تو علامہ اقبال کی تقریر، اب وہ جو کے تھا یا کا تھا، نہیں دوسرے میں دیکھتے ہیں جی کے لکھا ہوا ہے، علامہ اقبال کے افکار، کے کو بدلا کی سے کیونکہ اگلا لفظ واحد ہے۔ علامہ اقبال کی تقریر، وہاں تقاریر تھا یہاں تقریر آ گیا، آگے تصانیف ہے تو اس کی جگہ تصنیف آ گیا۔ علامہ اقبال کی تقریر و تصنیف کا ہر نقش وہ نقوش تھا، اس کا واحد آ گیا نقش، انمٹ، اور وہاں پیچھے سارے جمع الفاظ ہونے کی وجہ سے ہیں تھا، اسے بدلا ہے سے۔ کہتا ہے آپ دوسرا سوال آسانی سے سمجھ گئے ہیں، جملے کے خط کشیدہ الفاظ کو ہم نے واحد سے بدلا اور جملے کی ترتیب بھی واحد کر دی۔ تیسرا سوال ہے مدرس نے محدث سے حدیث سنی، یہ سارے لفظ جو انڈر لائن کیے گئے ہیں خط کشیدہ ہیں، یہ واحد ہیں، انہیں جمع میں بدلنا ہے۔ مدرسین نے محدثین سے احادیث سنی، مدرسین نے محدثین سے احادیث سنی۔ اگلا جی متعلمین اپنے معلمین سے علوم حاصل کرتے ہیں، اب یہ جمع ہے، تینوں لفظ ان کو واحد میں بدلیں گے، متعلم اپنے معلم سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہاں محدثین سی لکھا ہوا ہے، یہ سے ہوگا، یہ کریکشن آپ کر لیں گے۔ اگلا سوال جو کہ آخری سوال ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں ذیل جملوں میں موجود غلطیوں کو تلاش کر کے ان کی تصحیح کیجیے۔ یہ عموماً غلطیاں ہم اپنی بول چال کے دوران کرتے ہیں، اردو بولتے ہوئے، اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ پتر ہمیں اردو کہاں آتی ہے، ہم تو اپنی زبان کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پنجابی بولنے والے ہیں وہ پنجابی کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، جو سندھی بولنے والے ہیں وہ سندھی محاورے، سندھی رسم و رواج، سندھی روزمرہ کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور جو پشتو بولنے والے ہیں وہ اپنے انداز سے، اور جو بلوچی ہیں وہ اپنے انداز سے۔ بہرحال آپ سیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، آپ بھی اچھا بولیں گے، آپ بھی اردو جو اصل میں جیسا چاہتی ہے آپ ویسا بولیں گے، لکھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے جی پہلا جملہ ہے میں نے آپ کو لکھ کر تحریری اطلاع دی تھی، اب تحریری کے معنی لکھا ہوا ہے، تو اب پیچھے جو لفظ 2 دیے گئے ہیں لکھ کر، یہ اضافی ہیں، میں نے آپ کو تحریری اطلاع دی تھی، یہاں میں نے آپ کو لکھ کر اطلاع دی تھی بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ذرا عجیب لگے گا، آکورڈ لگے گا، مناسب اچھا اور خوبصورت جملہ اس طریقے سے لگے گا کہ آپ لکھیں میں نے آپ کو تحریری اطلاع دی تھی، ایسا کہ پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے جی میں نے دال کے ساتھ چاول کھائے، میں نے دال کے ساتھ چاول کھائے، اب دال کے ساتھ چاول کھائے، دیکھیے یہ پنجابی کا ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن اردو دان کیسے بولیں گے؟ میں نے دال چاول کھائے، کے ساتھ اردو دان کے لیے اضافی لفظ ہے، اگرچہ ساتھ کھائے جاتے ہیں لیکن زبان کی خوبصورتی کے لیے، زبان کے حسن کے لیے یہ کے ساتھ لفظ جو ہیں وہ اضافی ہیں، لہذا انہیں کٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے دال چاول کھائے، درست جملہ ہوگا میں نے دال چاول کھائے۔ اگلا جی کشتی چلانے والا ملاح بہت ماہر تھا، کشتی چلانے والے کو کہتے ہی ملاح ہیں،
اب جب کشتی چلانے والا آ گیا تو ملاح کی ضرورت نہیں، اگر ملاح لکھیں گے تو کشتی چلانے والا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جملے کو خوبصورت بنانا ہے تو ملاح لیں گے، اور اگر گزارا کرنا ہے تو کشتی چلانے والا بہت ماہر تھا، یوں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان دو میں سے ایک چوائس آپ سلیکٹ کر لیں گے، یا تو آپ لکھیں جی کشتی چلانے والا بہت ماہر تھا، یا آپ لکھیں جی ملاح بہت ماہر تھا۔ میں نے لکھا جی ملاح بہت ماہر تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں آپ کیا لکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی میرا سلام ان سے بولنا۔ میرا سلام ان سے بولنا، اب سلام بولا نہیں جاتا، سلام کہا جاتا ہے، تو درست جملہ ہوگا میرا سلام ان سے کہنا۔ اگلا ہے جی بیماری کے بعد میں نے 5-8 دن آرام کیا۔ یہ 5-8 دن تو کوئی محاورہ نہیں، 5-6 دن ہوتا ہے، 19-20 ہوتا ہے، 14-15 ہوتا ہے، یہ محاورے ہیں ہمارے ہاں مستعمل ہیں، اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن 5-8 مناسب محاورہ نہیں، بلکہ سرے سے محاورہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ لکھیں گے بیماری کے بعد میں نے 5-6 دن آرام کیا، یعنی 5-6 دن آرام کیا۔ اگلا جی خالد سے ہر دن میری ملاقات ہوتی ہے۔ اب ہر دن محاورتاً غلط ہے، اصل جملہ ہوگا ہر روز، یا ہر کو آپ آئے سے بدل دیں، خالد سے آئے دن میری ملاقات ہوتی ہے، یہ مناسب ہو جائے گا۔ اگر دن لینا ہے تو ہر کو بدلیں گے، اور اگر ہر لینا ہے تو پھر دن کو بدلیں گے۔ خالد سے آئے دن میری ملاقات ہوتی ہے، یا خالد سے ہر روز میری ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے لیا جی ہر لیا ہے اور دن کو روز سے بدلا ہے، خالد سے میری ہر روز ملاقات ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے جی خوف سے میرے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف سے میرے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے اردو محاورہ ہے رونگٹے کھڑے ہونا، اس کا مطلب ہے چونک جانا، خوف زدہ ہونا، خوف میں مبتلا ہونا۔ اب جب رونگٹے کھڑے ہو گئے لفظ آ گیا تو طے شدہ بات ہے یہ جسم کے لوئیں، یہ بال جو ہوتے ہیں نا جسم پر، انہیں رونگٹے بولا جاتا ہے۔ تو یہ خوف کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جو خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑا غور کرنے پہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اردو میں محاورہ اس کیفیت کے لیے رونگٹے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ جملہ ہوگا جی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب بدن میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے معلوم ہے جی سب کو کہ خوف کی حالت میں کیا ہوتا ہے جی، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا چوتھا سوال تھا۔ اب دیکھیے پہلا درست جواب ہوگا جی میں نے آپ کو تحریری اطلاع دی تھی، دوسرا درست جواب ہوگا میں نے دال چاول کھائے، تیسرا درست جواب ہوگا میں نے ملاح بہت ماہر تھا، اور چوتھا درست جواب ہوگا میرا سلام ان سے کہنا۔ پانچواں درست جواب ہوگا بیماری کے بعد میں نے 5-6 دن آرام کیا۔ چھٹا درست جواب ہوگا خالد سے میری ہر روز ملاقات ہوتی ہے، ہر روز یا آئے دن خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کی مشق مکمل ہو چکی ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ اس مشق کو اپنی کاپیوں پر حل کریں، کوشش کریں ایک سوال کے لیے ایک پیج کو استعمال کریں، حاشیہ دونوں جانب لگائیں، تاریخ لکھیں، اور کاپی کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے اساتذہ کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ ہوگا انشاءاللہ العزیز عنقریب ستمبر اکتوبر میں، تو آپ کی کاپیاں اچھے سے تیار ہوں۔ یہ جتنی خوبصورت کاپی ہوگی، جتنا اچھے سے تیار ہوگی، اتنا آپ کے امتحانات میں کام آئے گی۔
لاک ڈاؤن کے دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ وہ پوری انسانیت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے اور اس مرض سے ہماری جان چھڑائے اور زندگی دوبارہ سے معمول پر آ جائے۔ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ گروپ میں پیریڈ کے دوران مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پیریڈ کے بعد اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا ذاتی نمبر آپ کے پاس ہے، تو وہاں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ رابطہ کریں گے تو اپنا نام، رول نمبر اور سیکشن یہ لازمی لکھیں، تبھی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔